لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मैं तो नादान ही था दानिस्ता भी क्या क्या न किया मैं तो नादान ही था दानिस्ता भी क्या क्या न किया
लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल की थी दिल में रही और काम हो भी गया। ऐसा कौन कि जिसने ज़ुबान का तकल्लुफ़ भी गवारा न किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। हम्द सलाम अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए। दरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदा यानी दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले पैगंबर आजम इमाम आजम और पूरी कायनात के कायद आजम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम माओ बहनों, अजीज तलबा किराम और मुअज़्ज़िज़ात तालिबात, दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क अपनी रज़ा और रहमत के साथ हम सब का जुम्मतुल मुबारक की इस अजीम घड़ी में मिल बैठना, सुनना सुनाना कबूल और मंजूर फरमाए। जो कुरान और हदीस बयान किया जाए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह माइदा आयत नंबर 39 और 40 आपके सामने तिलावत की है। इंसान बड़ी जल्दी नाशुक्रा हो जाता है, जल्दबाजी में आ जाता है और इसकी कई एक मिसालें हैं। जल्दबाजी में फिर ये बड़े बड़े गलत कदम भी उठा देता है कि बाद में जाकर इसे फिर नदामत होती है, पछतावा होता है। और यही सबसे बड़ा हथियार होता है शैतान का। वो निदामत से बचाता है कि नादिम नहीं होना है, पछताना नहीं है, परेशान नहीं हो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की जिंदगी क्या मर मर के गुजारेगा, जी अपने अंदाज से जैसे तू चाहता है। और कितने ही माशरे के अंदर लोग हैं, उन्होंने यही जाविया बनाया हुआ है कि हम अपने अंदाज से जिएंगे। उनकी खुशियां, उनकी गमियां, उनकी तिजारतें, उनकी रिश्तेदारियां सब उनकी मर्जी से चल रहा है। जिससे चाहते हैं रखते हैं, जिससे चाहते हैं नहीं रखते। अपनी मर्जी हो गई कि भाई मेरा दिल चाहता है इससे मिलूंगा, मेरा दिल चाहता है इससे नहीं मिलूंगा, और इस पे कोई नादिम और शर्मिंदगी और निदामत भी नहीं है। ऐसे ही जिंदगी गुजरती चली जा रही है, लेकिन वक्तन फवक्तन कभी कभी इसको डोच पड़ती है, कोई चोट पड़ती है, जिसमें यह एहसास पैदा होता है कि आखिर मरना है,
مر کے قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر پہ پہنچنا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت کیا کرے گا؟ لیکن جیسے ہی چوٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے، شیطان اپنے کرندے کھڑے کر دیتا ہے کہ یہ سوچ نہیں آنے دینا اس میں۔ اگر یہ سوچ آ گئی تو پھر تو تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا، معاشرہ بدل جائے گا، اس کا گھر بدل جائے گا، اس کا رہن سہن بدل جائے گا، اٹھنا سہنا بدل جائے گا، اس کے لین دین تجارتیں اس کے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جائیں گی۔ یہ تو بھی اللہ رب العالمین کے راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ سوچ نہیں آنے دینی ہے، یہ فکر نہیں آنے دینی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن بار بار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ کائنات میں بسنے والے لوگوں، اگرچہ اپنی جانوں پہ تم نے ظلم کر لیے ہیں، گناہوں کے پہاڑ جمع کر لیے ہیں، ناحق چیزیں کر لی ہیں، گناہ گاری کی زندگی میں تم اتنے ڈوب گئے ہو، تمہارے دن، تمہاری رات، تمہارے روزگار اور روزمرہ کے معاملات تمہارے اگر اتنی آگے نکل گئے ہو کہ اب شیطان تمہیں پیچھے نہیں آنے دینا چاہتا، لیکن گھبراؤ نہ، اللہ رب العالمین ابھی بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساری خطائیں، سارے گناہ، ساری ندامتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں تو مقرب بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے ہاں چہیتے بن جاؤ گے۔ دل میں سوچ آتی ہے جو اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنی نیکیاں مس ہو گئی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں ساری جو نیکیاں تیری رہ گئی ہیں، تیری توبہ کرنے کی وجہ سے میں ان نیکیوں کو نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ فرمایا فَمَن تَابَ وَمَن بَعْدِ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کر لینے کے بعد، ظلم ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جانے کے بعد، ایک ہوتی اللہ کی نافرمانی ہو جانا، ایک اللہ کی نافرمانی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہو جاتی ہے، ایک نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہے گناہ کرنا، جان بوجھ کے گناہ کرنا، ارادہ مصمم گناہ کرنا، ٹھوک بجا کے گناہ کرنا، اس میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے توبہ استغفار کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا اپنے ظلم ہو جانے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، جو نیکیاں اس سے رہ گئی تھی، رہ جاتی تھی، جو نمازیں اس سے رہ گئی تھی، رہ جاتی تھی، ان کی اصلاح کر لی، اپنی زندگی کی اس نے اصلاح کر لی، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کو اختیار کر لیا، گناہ کو چھوڑ کے نیکی کو اختیار کر لیا، بدی کو چھوڑ کر اللہ کی تقرب کو اختیار کر لیا، فضول خرچی کو چھوڑ کر صدقہ و خیرات کو اختیار کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین بھی اس کی توبہ، اس کی رجوع قبول فرما لیتا ہے، چاہے پہاڑ کے پہاڑ ہی کیوں نہ لے کے آئے، چاہے زمین بھر کے
آسمان بھر کے گناہ ہی کیوں نہ لے کے آئے، لیکن سچے دل سے توبہ استغفار کر لی، مرنے کا ڈر لگ گیا، قبر کی خوف، قبر کی یاد میں اس نے اپنی ساری نافرمانیوں سے رجوع کر کے، توبہ کر کے، اپنے جوئے سے، اپنی شراب سے، اپنے زنا سے، اپنے گانے باجے سے، اپنی فحاشی سے، اپنے سود سے، اپنی تمام تر نافرمانیوں سے یہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے بندے تو پھر بھی دیر لگاتا ہوگا، میری طرف آنے میں اس سے بہت جلدی کرتا ہوں، جلدی تجھے قبول کر لیتا ہوں، کوئی شیطان تجھے اچک نہ لے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں، ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث میں مثالیں بھی دی۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، کیوں ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ ہے وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اتنا بخشنے والا ہے، اتنا بخشنے والا، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، کوئی مثال، کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں معاف کریں گے نا کسی کو تو حد سے کریں گے، اس کو کر دیا، اس کو نہیں کیا، تیرے میرے معاف کرنے کی، تیرے میرے رحم کرنے کی ایک حد ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، جیسے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی رحم کی، اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ، کتنا بڑا اللہ، اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کی، بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں بہت محدود ہیں، بہت سی چیزیں اسے اپنی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ رب العالمین کو سمجھنا چاہتا ہے نا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی بخشش کی کوئی حد نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے، اپنی سختی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اپنی ناراضگی کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن آپ تقابل کر لیں، تقابل۔ اگر اللہ رب العالمین نے 1% اپنی ناراضگی، اپنی سختی، اپنا عذاب ذکر فرمایا ہے، تو بقیہ 3% اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی بخشش، اپنی مغفرت ذکر فرمائی ہے۔ زیادہ ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کا غصہ کم ہے، رضا زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے اس کے غصے پہ حاوی ہے۔ ہمارا تو غصہ حاوی ہوتا ہے نا ہم پہ، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے میاں صاحب کو، حاجی صاحب کو، چودھری صاحب کو، بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ نہیں جناب ناراض نہ ہو جائیں، نہیں جناب ناراض نہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی چاہت اس کی ناراضگی پہ حاوی ہے، تو جب چاہے اللہ سے بات کر لے، جیسی چاہے اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تجھ سے ناراض ہی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ، ان اللہ غفور رحیم۔ ہم نے، میرے آپ نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں، انبیاء پہچان کے چلے گئے، صحابہ پہچان کے چلے گئے، جن کی زندگیاں بدلتی چلے گئیں۔ آج ہمیں تو بار بار جمعے کے فضائل بتانے پڑ رہے ہوتے ہیں کہ جمعے کی ایسی فضیلت ہے، جمعے کی ایسی۔ آج مسلمان ہوئے ہوئے ہمیں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمیں جمعے کی اہمیت ہی معلوم نہیں چلی۔
ابھی تک ہمیں قرآن کی فضیلت معلوم نہیں چل پڑی، ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننے کے بعد آپ کو صلاۃ والسلام پڑھنا واجب ہو جاتا۔ رحم اللہ کو پہچاننا، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری سستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین کا یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، یہ پہاڑ بھی اللہ کے ہیں، آبشار بھی اللہ کے ہیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں بھی اللہ کی ہے، اور بندے تو بھی اللہ کا ہے اور میں بھی اللہ کا ہوں، ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جتنی بھی زمین پھیلی ہوئی ہے سب کی سب اللہ کی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ یہ زمین میری ہے، فلاں حصہ میرا ہے، یہ میری ہے، اور تیری تو صرف وہی ہے جو 6 گز کی قبر بنے گی، 2 فٹ کی جگہ مل جائے، 6 فٹ کی جگہ مل جائے، بس یہی تیری ہے، باقی تو سب کسی اور کی۔ تیرا میرا کچھ نہیں ہے۔ لایا کیا تھا؟ جو لایا تھا وہی تیرا ہے۔ کہتا ہے خالی ہاتھ آیا تھا، تو بندہ عاقل اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے تیری کہ جب آیا خالی ہاتھ تھا تو جانا بھی خالی ہاتھ ہی پڑے گا۔ کسی دوسرے ملک جائے نا آدمی، جتنی چیزیں لے کے جاتا ہے اس کی چیزوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے، اور جب پھر وہاں سے واپس اپنے ملک آنے لگتا ہے کہ جو بھی اضافی چیزیں ہوتی ہیں سب نکال کے سائڈ میں کر دی جاتی ہیں کہ جناب یہ تو آپ لے کے نہیں آئے تھے، یہ آپ لے کے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ، آیا بھی خالی ہاتھ تھا، جائے گا بھی خالی ہاتھ، کیونکہ سب کا سب ہے اللہ کا، سب رب کا ہے۔ اس رب کی دی ہوئی چیزوں پہ اتراتا ہے، اس رب کی دی ہوئی چیزوں پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ جناب یہ میرا، اس کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہاں ملے گا، وہاں نہیں ملے گا، اس کو دوں گا، یہاں نہیں دوں گا، اس کو بلاؤں گا، اس کو نہیں بلاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین بھی اگر تیرے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ جناب اس کو بلاؤں گا، اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گا، باہر نکالو۔ اللہ، آج میں اور آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ مہربان ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا الہ العالمین مجھ پہ مہربان ہو جائے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میری بخشش کے دروازے کھول دے، مجھے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، میرے گھر سے، میرے اہل سے بیماری پریشانیاں لے جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہی چیز سامنے والے کو دینے میں موت پڑ رہی ہوتی ہے، سامنے والے پہ رحم نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پہ رحم ہو تو پھر سامنے والے پہ تجھے رحم کرنا پڑے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ رب تیری معافی تلافی کر دے، تجھے معاف تلاف کر دے، تو پھر سامنے والوں کو بھی تجھے معافی سے کام لینا پڑے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ رب تیرا تجھے نظر انداز کر دے، تیری غلطیوں کو، تیری کمیوں کو، تیری کوتاہیوں کو، تو پھر سامنے والے کے لیے بھی تو نے سختی والا پہلو نہیں اپنانا۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ رب تیرا تجھے عزت عطا فرمائے تو تو بے عزتیاں کرتا پھر لوگوں کی، نہ میرے بھائی نہ۔ جو دے گا وہی ملے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہے بوئے گا گندم اور نکلے گا گنا، جو بوئے گا
وہی حاصل ہوگا تجھے۔ اگر آج تیرے سامنے کانٹے ہیں تو پھر یاد رکھ کسی نہ کسی موڑ پہ تو نے کانٹے ہی بوئے تھے، اور اگر آج سیلابی ہے، باغبانی ہے، آج وافر مقدار میں معاملات ہیں، تو پھر یہ تیرے بونے کا حل اور نتیجہ ہے کہ تو نے کسی نہ کسی موڑ میں یہ بویا تھا جو اللہ رب العالمین نے تجھے لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ سب اللہ ہی کا تو ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان اللہ کا، کائنات اللہ کی، ہر انسان کے پاس جتنی بھی اشیاء ہے، جو بھی کچھ ہے آسمان و زمین کے بیچ میں درمیان میں، یہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ پھر يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، جسے چاہے پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، جسے چاہے پکڑ کے جنتوں کی سیر کروا دے، اس کے اختیار ہے۔ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ اسے آپ نے جہنم میں کیوں پھینک دیا، اسے آپ نے جنت میں کیوں ڈال دیا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ پھر مالک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بادشاہ، حقیقی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے بادشاہ، ان کے بیٹے ہی ان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ وہ بادشاہ ہے کائنات کا، حقیقی مالک، حقیقی خالق، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے راحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے روزی دے، جسے چاہے تنگی دے۔ تیرا میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اس رب نے اسے دیا ہے تو اس رب سے تو بھی مانگ، تجھے بھی دے گا۔ آج ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تم نے اس کو تو اتنا بھر دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تو نے اس کو تو صحت دی ہے اور مجھے بیماری دی ہے، اللہ تو نے اس کو سونا بنایا ہے، مجھے کالا بنایا، اللہ تو نے اس کا قد ٹھیک بنایا ہے، میرا قد چھوٹا بنایا، اللہ تو نے اس کو اولاد عطا فرمائی ہے، میرے پاس تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے جو دے دے اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جو پوچھے گا اور پیچھے نکل جائے گا، جو پوچھے گا اور پیچھے نکلتا چلا جائے گا۔ اس رب کے اختیارات ہیں، تو جب اختیارات ہی سب رب کے پاس ہیں تو محترم بھائیوں پہ اسی سے کیوں نہ تعلق مضبوط کر لیا جائے۔ جب اسے منا لیں گے، اسے راضی کر لیں گے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، تو کبھی وہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ موڑ موڑ پہ، جگہ جگہ پہ تیری میری مدد کرے گا، فرشتے بھیج دے گا، فرشتوں کے ذریعے تیری میری مدد ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں، سب اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، یہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس روزگار کا مالک بھی اللہ ہے، صحت کا مالک بھی اللہ ہے، اولاد کا مالک بھی اللہ ہے، وہی کرنے والا، وہی دھرنے والا، وہی بیڑا پار کرنے والا ہے، وہی اولاد عطا کرنے والا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اس
بات کا اقرار کر لیا، کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رازق سوائے اللہ کے، نہیں کرنی دھرنی والا سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے جو سب کو دینے والا ہے، جس کو چاہے اولاد عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، دونوں عطا فرما دے یا بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے اللہ رب العالمین تیرے میرے واسطے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ تیری میری جگہ جگہ پہ موڑ موڑ پہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی مدد ہے، لیکن ہے اسی کے لیے جو رب کو رب مان لے۔ اور یہ پیشانی جو دی رب نے ہے لیکن اپنی سمجھتا ہے میری ہے، جبھی تو نہیں جھکاتا۔ اگر مانتا کہ یہ پیشانی رب نے دی ہے تو پھر جھکاتا، اس اللہ کے سامنے جھکا دیتا، سجدے میں گر جاتا کہ اللہ یہ پیشانی کا مالک تو ہے، لے تیری چیز میں نے تیرے سامنے جھکا دی۔ پھر یہ مال جگہ جگہ جمع کر کر کے نہ رکھتا، کیونکہ سمجھتا یہ ہے کہ اس مال کا مالک میں ہوں، میں جہاں چاہوں گا وہاں خرچ کروں گا۔ اگر یہ جانتا، یہ تجھے یقین ہوتا، تیرا علم ہوتا کہ اس مال کا مالک رب ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اولاد آج اسے اپنی مرضی میں چلاتا ہے کہ جناب اس کو میں یہ بناؤں گا، اس کو میں یہ بناؤں گا، اس کو میں یہ بناؤں گا، ٹھیک ہے بنا۔ کیا تیرے دل میں، تیرے دماغ میں، تیری سوچ میں یہ خیال اور یہ سوچ بھی پیدا ہوئی کہ یہ اولاد تو کہاں سے لے کے آیا ہے؟ کہاں سے لایا ہے یہ اولاد؟ یہ اولاد تجھے اللہ نے دی ہے، تیری طاقت ہے اولاد کی۔ اس رب کا رحم، اس رب کا کرم نہیں ہوتا تو تجھے اولاد نہیں ملتی۔ جب اس رب نے اولاد تجھے دی ہے تو اسی کے راستے پہ چلانے کا ذہن بنا کہ اللہ تیرے راستے میں اسے وقف کروں گا، اسے حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا مبلغ بناؤں گا، دین کا داعی بناؤں گا۔ اللہ پھر اس کے بعد جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ انجام ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے سے اچھا مسلمان بناؤں گا، پھر چاہے ڈاکٹر بنے، فوجی بنے، پولیس بنے، پھر جناب کسی بھی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں جائے، جب اچھا مسلمان بن جائے گا پھر وہاں پہ کرپشن نہیں کرے گا، وہاں پہ کالا پیلا نہیں کرے گا۔ مسئلہ آج ہمارا یہ ہوا کہ پہلے اچھا مسلمان بنانا تھا، پھر ہم نے ان شعبوں میں ڈالنا تھا۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ پہلے ان شعبوں میں ڈال دیا، بعد میں مسلمان بنا رہے، پھر تو کرپشن ہی کرپشن ہے، پھر تو معاملہ الٹا ہوا بڑا سارا۔ ابھی کل ایک ساتھی آیا ہوا تھا، ایک شعبے کا ہے، اس کا پاؤں جو ہے وہ، اس کے پاؤں میں سوجن آ گئی تھی، اس کے پاؤں میں کسی نے جو ہے وہ چوٹ لگا دی تو پاؤں اس میں ورم آ گیا، کافی تکلیف میں تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی 12 گھنٹے کی، بڑا پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب مجھے واپس ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اور میں نے کہا تیرے پاؤں میں تو بہت چوٹ لگی ہوئی ہے، جا کے آرام ریسٹ کر۔ بولا کیسا آرام؟ بولا میں نے چھٹی مانگی، مجھے بولتے ہیں لا خرچی کرا، لا خرچی کرا پھر تجھے چھٹی ملے گی۔ میں نے کہا کسی اور ادارے میں جا کے تم نے چھٹی کیوں مانگی؟ اپنے کسی بڑے سے مانگ لیتے۔ بولا میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، جو میرے اوپر بڑا ہے، جس سے میں چھٹی لیتا ہوں، اس سے میں نے چھٹی لی تھی۔ کہتا لا خرچی کرا پھر چھٹی ملے گی۔ کہا خرچی بولچی تو کوئی نہیں ہے، کہا پھر تجھے ڈیوٹی پہ آنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، استغفر۔
پہلے اچھا مسلمان بنا دیتے تو پھر یہ نوبت نہیں آتی پھر۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اسی بات کی دعوت فکر دے رہا ہے، فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسلام پہ موت دے، شہادت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔